بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو شخص یہ دین کام کر لے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ وہ تین کام یہ ہیں: نمبر 1 استغفر اللہ کی کثرت کرے، اور نمبر 2 نماز کی پابندی کرے، اور نمبر 3 درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے۔ ناظرین، چہرے پر سورج مکھی کا تیل لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے سیاہ انگور کھا لیے جائیں تو بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ پی کر ایک ٹماٹر کھانے سے دماغ کو صحت ملتی ہے اور اندرونی اور جسمانی بیماریاں کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر بخار نہ اتر رہا ہو اور موٹاپا ختم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ابال کر صبح نہار منہ شام کے وقت لیں، اور پودینے کا پانی نکال کر سونگھ لینے سے چھینکوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز استعمال کرنا جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور بد ہضمی ختم کرتا ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی سوجن دور کرنی ہے تو لوکی کدوکش کر کے اس کو ہاتھ اور پاؤں پر اچھی طرح مل لو۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ دائمی قبض سے جان چھڑوانی ہے تو صبح شام زیتون کا تیل متعدل مقدار میں لیں۔ پیٹ کی جملہ امراض سے جان چھڑوانے کے لیے اسپغول کا چھلکا روزانہ استعمال کرو۔ بچوں کو زیادہ بخار ہو جانے کی صورت میں نہلائیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ زہریلے کیڑے کاٹ جانے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر اس پانی کو رات کے وقت بچوں کو پلا دیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کی تیل سے مالش کرو۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے کو روکنا ہے تو سونے سے پہلے اخروٹ کے 2 دانے کھائیں۔ چھوٹے بچوں کا سوتے وقت پیشاب نکل جاتا ہے تو ان کو سونے سے پہلے باجرے کی کھچڑی یا تل کے لڈو کھلائیں۔ باجرے کی کھچڑی تل کے لڈو کھلائیں۔ دانت کا درد دور بھگانے کے لیے لونگ استعمال کر لیا کریں۔ ناظرین، بلڈ پریشر پر قابو پانا ہے تو ناشپتی اور کیلا استعمال کریں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ ناظرین، سونف استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اس کو کوٹ لیں۔ ناظرین، سر کے چکر دور کرنے ہیں تو صبح و شام 1 چمچ پانی کے گلاس میں لیں۔ صبح نہار منہ روزانہ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں۔ نظام بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، دانتوں کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواک استعمال کریں۔ حمل میں کیا ہے، گرمیاں سر درد کو دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 5 آلو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ صبح تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر آلو بخارے کو مسل دیں۔ برف ڈال کر استعمال کر لیں۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کرو اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرو۔ ناظرین، ایلو ویرا کا گودا صبح و شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کی صورت میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ ناظرین، پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام ایلو ویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لیں۔ ناظرین، پلکیں لمبی اور گھنی کرنی ہے تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ حیض میں باقاعدگی ہو 2 کھجوریں روزانہ کھا لیا کرو۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھاؤ۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی دہی میں ملا کر لگاؤ اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لو۔ سر میں جوئیں آ جائیں تو چنبیلی کا تیل لگاؤ۔
ناظرین، پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ چوٹ لگی ہو تو خون کو روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں 2 کھجوریں پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ جو دائیں جانب لیٹتے ہیں ان کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناظرین، بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر بدن پر کوئی کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں ایسے لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو قبض نہ چھوڑ رہی ہو وہ رات کو دودھ میں تھوڑا سا مکھن شامل کر کے پی لیں، قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، معدے کی بیماری ہو تو چار کھانے سے پرہیز کرو۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں۔ ناظرین، بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اس کو غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز آپ نہیں خریدی اس کا آخری نوالہ خود نہ کھائیں۔ ناظرین، جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمن چکھتے رہا کریں۔ لیمن چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ دال کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب کر کے سونے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ جس گھر میں چوہے ہوں وہاں کے افراد کو یرقان ہو جاتا ہے۔ گھر میں مرغیاں ہوں تو رزق کم نہیں ہوتا۔ ناظرین، متوازن سونے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گودا کھاؤ، جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر مت پئیں ورنہ ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ناظرین، سوتے وقت پیٹ بھر کر مت کھائیں ورنہ لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ کے لیے فٹ رہنا ہے تو اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں، اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جاگنگ کیا کریں اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو واک کیا کریں۔ زبان کی تتلاہٹ کا مسئلہ ہے تو صبح و شام شہد کھائیں اور زبان پر مل لیں۔ ویسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں نکھار آ جائے گا۔ ناظرین، تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن کو ہاضمے میں اور زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کی روانگی بھی متاثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، طاقت چاہتے ہو تو امرود گلا ہوا کھا جاؤ۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، جلیبی کو دودھ میں کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دودھ جلیبی پٹھوں کو کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ 3 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 1 دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو۔ 2 کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ 3 پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پی لیا کرو، اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر مسوڑھے سوج جائیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کولیاں کریں۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔
ناظرین چہرے پر جھریاں آ جائیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ، کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا معدے کی جلن کو دور کر دیتا ہے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھانے سے 70 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ رات کو کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی ایل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم، ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ زیادہ چائے گیس کی پرابلم کر دیتی ہے۔ چائنا والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ ناظرین چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانگی ہمیشہ درست رہے گی۔ اگر ٹیکا لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد رہتا ہے تو ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کریں۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین شام کے وقت سبزی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ ناظرین بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل کی مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ ناظرین گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی کے اندر 2 چمچ دودھ کے ڈال دو، سبزی جلدی پک جاتی ہے۔ ناظرین گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو، جوانی واپس آ جائے گی۔ ادرک کا ابلا ہوا پانی پی لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سفید چاول کھانے کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ گہرے کلر کے سوٹ پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلنے سے صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ ناظرین دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ 2 زانوں بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین سورت کریش پڑنے والوں کو بادی، گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کریں۔ اپنے پاؤں کو روزانہ دھوئیں اور ناخن احتیاط سے کاٹیں اور اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں۔ کوئی زخم یا خراش ہو تو ایسی صورت میں 70 سال میں کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ اور ناخن احتیاط سے کاٹیں اور اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں کہ اس پر کوئی زخم یا خراش تو نہیں۔ ناظرین ایسی عورت 70 سال میں کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ ناظرین دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ ناظرین تل باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ناظرین اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر آرام سے چھوڑ دیں۔
نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، اس سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ ناظرین، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں، چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چکوترا آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ ادرک کے رس میں گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ناظرین، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوک سے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کر دی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہے تو پودینے کے پتے چبا لیں، قے نہ رک رہی ہو تو ایک چٹکی روزانہ زیرہ کھا لیں، سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی ملا کر یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ ناظرین، سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں، پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں، ناف اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں، چوٹ لگ جائے تو خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ ناظرین، کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ ناظرین، رنگ گورا کرنا ہے تو اپٹن میں ارکے گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد چہرے کو دھو لیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، کان میں درد رہتا ہو تو سرسوں کے تیل میں روئی تر کر کے کان پر لگائیں۔ ناظرین، آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھائیں، یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو اور دور نہیں بھاگتے۔ ناظرین، اگر شادی کے بعد ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کا حق بیٹی کو ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کہیں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتا۔ ناظرین، 3 مہمان ایسے ہیں جو بغیر اطلاع کے آتے ہیں۔ نمبر 1، رزق اور نمبر 2، نصیب۔ نمبر 3، خود میں لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ ابلا ہوا آلو کھانے سے جسم میں چستی آ جاتی ہے اور پورا دن تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے وسعت رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد کچھ دیر پیدل چل لیا کرو، کبھی گھٹنوں کا درد و تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو شخص بھول جاتا ہے وہ ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز جگہ بدل کر پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر پیٹ خراب رہتا ہو تو لہسن کو جلا کر چبا لیں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان میں بانجھ پن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
جسم کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہو تو بھنڈی کا سالن پکا کر کھائیں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے آلو بخارا کھانے سے بے چینی نہیں ہوتی اور سکون کی نیند آتی ہے۔ ناظرین، ہلدی والا نیم گرم دودھ پینے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔